حیران کن یہ نہیں کہ حکومت نے عوام کو ریلیف دیا، پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ اضافے آئی ایم ایف کی شرائط اور دباؤ پر کرنا پڑتے ہیں۔ تو کیا وزیر اعظم آئی ایم ایف کی زنجیریں توڑ رہے ہیں؟ وقت بھی کبھی کسی کا ہوا ہے۔ وقت اقتدار میں مقتدر کے ہاتھ میں ریت کی مانند، تو اقتدار سے باہر ترازو کے پلڑے میں۔ زمانہ گواہ ہے کہ طاقت ان کے پاس ہے جو کمزور ہیں اور خوف کے ہاتھوں بدحواس، اور جب طاقتور خوف زدہ ہو جائیں تو حادثے جنم لے سکتے ہیں۔ طاقت کا نشہ کہیں یا وقت کا انتظام، حکمران اکثر ایسی غلطیاں تب کرتے ہیں جب انجام کی خبر ہو، مگر یہ سب بھی انہیں ایسا کرنے سے روک نہیں سکتا۔ موجودہ ہائبرڈ دور نے خوف کی فضا پیدا کی، صحافیوں کو ڈرایا دھمکایا، الزام لگائے، تنقیدی آوازوں کا گلا گھونٹنے کی ہر ممکن کوشش کی، تقریر تحریر کی آزادی سلب کر کے اقدامات کیے، گالم گلوچ، بہتان اور کردار کشی کا بازار گرم کیا، سنجیدہ اور اچھی شہرت رکھنے والے صحافیوں کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ یہی نہیں، جمہوری سوچ رکھنے والے سیاستدانوں، سول سوسائٹی کے اراکین، غرض جس نے آواز اٹھائی اسے نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی، مگر ہاتھ کیا آیا؟ آخر کب تک محض الزام تراشی کو ہتھیار بنایا جاتا اور کب تک محض کھوکھلے دعوے اور نعرے سنائے جاتے؟ جب کچھ ہاتھ نہ آیا تو میڈیا پر پابندیوں کا قانون عائد کیا گیا، اور یہی وہ غلطی ہے جو موجودہ حکمرانوں کو ہمیشہ ڈراتی رہے گی۔ گزشتہ روز وزیر اعظم کی تقریر نے حیران کر دیا۔ 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی، جبکہ بجلی کے نرخوں میں جو اضافہ کیا گیا وہ واپس لے لیا گیا۔ حیران کن یہ نہیں کہ حکومت نے عوام کو ریلیف دیا، پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ اضافے آئی ایم ایف کی شرائط اور دباؤ پر کرنا پڑتے ہیں۔ تو کیا وزیر اعظم آئی ایم ایف کی زنجیریں توڑ رہے ہیں؟ کہنے کو یہ خوشکن نعرہ ہے، مگر متبادل کیا ہے؟ روس اور چین کے ساتھ تعلقات، آزاد خارجہ پالیسی کی علامت، مگر ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسا کر نکلنے کا خواب کیسے شرمندہ تعبیر ہوگا؟ وزیر اعظم کی تقریر نے انتخابات کا بغل بجا دیا، اور کسی بھی وقت کوئی بھی غلطی حادثہ بن سکتی ہے۔ انتخابات کا اشارہ دے کر انتخابی اعلانات، مگر تلخ حقائق سے پیچھا کیسے چھڑوائیں گے؟ اور اقتدار میں آنے والے کے لیے خودی خندق میں کون گرنا چاہے گا؟ شاید موجودہ حکمرانوں کو اس کا بھرپور احساس ہے۔ حزب اختلاف 3 ہفتے گزر جانے کے باوجود اب تک ایک واضح ایجنڈے کے ساتھ سامنے نہیں آئی یا مناسب وقت کی تلاش میں ہے۔ حکومت کی جانب سے اس طرح کے ریلیف پیکج کا اعلان اپوزیشن کی متحرک سیاست کا ہی نتیجہ ہے۔ تاہم حکومت اور چند ایسے بظاہر مقبول اقدامات کر کے عوام کا دل جیت سکتی ہے، تب اپوزیشن کے ہاتھ کیا نعرہ ہوگا؟ ایک طرف پیپلز پارٹی کے عوام مارچ کا آغاز متاثر کن، تو دوسری جانب مارچ کی ٹائمنگ اہم۔ جیت اور ہار، ڈیل اور نو ڈیل، امپائر کی میانہ روی یا مداخلت اور عدم مداخلت کے خوف سے بالا تر سیاسی جماعتیں اگر عوام کے نفس پر ہاتھ رکھ کر سیاست کریں تو انہیں نتائج بھی عوام پر ہی چھوڑنا پڑیں گے۔ اور اس سلسلے میں پیپلز پارٹی نے بہرحال ابتدا کی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی یہ زور پنجاب میں دکھا پائے گی؟ فیصلہ آپ کی عدالت۔